بلکہ اس سے بڑی بات تو صحیح بخاری نے بیان کر دی ہے، کاش مسلمانوں کو یہ بات سمجھ آئے۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ یہ مدینہ سے مکہ آئے، امیہ ان کا دوست تھا اسلام سے پہلے۔ جب مکہ آئے تو امیہ سے ملاقات ہوئی، کہا میں پہلے طواف کروں گا پھر کوئی اور کام کروں گا۔ بیت اللہ گئے، بیت اللہ جو پہنچے ابو جہل نے دیکھ لیا۔ ابو جہل امیہ کو غصہ کر کے کہتا ہے آویت محمدا والثبات معه، تم نے بے دینوں کو جگہ دی ہے، کوئی طواف نہیں کر سکتا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سنو، تجارت کرے نکلنا ہے تو مدینے کی طرف سے نکلنا ہے، تیری جرت ہے تو مجھے یہاں بھی روک کے دکھا اور وہاں بھی میں تجھے دیکھ لوں گا۔ اب ایک طرف ابو جہل، دوسری طرف صحابی سعد، اور دونوں کا دوست امیہ۔ امیہ کیا کہتا ہے؟ لا ترفع صوتك على سید هذا الوادی، ابو جہل کی بات پہ اونچا نہ بولو، یہ مکے کا سردار ہے۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے باقی باتیں تو چھوڑی، کہتے ہیں تم یہ کہہ رہے ہو اِنَّا سَنَقْتُلُكَ، تیرے بارے میں تو اللہ کے رسول نے ہمیں خوشخبری دے دی ہے، تیری گردن تو ہم نے اڑانی اڑانی۔ کہتا ہاں افی مکہ ام فی خارجہا، یہ تو طے ہو گیا، لیکن اتنا بتا دو مجھے مکے میں مارو گے کہ مکے کے باہر؟ کافر تھا۔ اس نے کہا اگر محمد نے کہہ دیا ہے اس کا مطلب ہے میں قتل تو ہو گیا، لیکن اتنا تو بتا دو کہ مکے میں مارو گے کہ مکے کے باہر؟ اتنی بات کی، گھر دوڑا، بیوی کھانا پکا رہی ہے، کون؟ کافرہ۔ آنے والا کون ہے؟ کافر۔ آ کے کہتا ہے اتعرفین ماذا قال لی اخی الیسربی، جانتی ہو مدینے کے دوست نے آج مجھے کیا کہا ہے؟ کہا تو کیا کہا ہے؟ کہا وہ کہتا ہے انا سنقتلک، محمد نے ان کو کہا ہے کہ ہم تجھے قتل کریں گے۔ اس نے کھانا پکانا چھوڑا اور فوراً کہتی ہے واللہ ما یکذب محمد ابدا، اللہ کی قسم اگر محمد نے کہہ دیا ہے تو آج تک اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ کافر ہے، کافرہ ہے، لیکن ان کو یقین اتنا ہوتا۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔